بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، باتھ روم میں وضو کرنا کیسا ہے؟ اٹیچ واش روم میں وضو کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ محترم ناظرین، قدرت کا یہ عجیب پوشیدہ راز ہے کہ انسانی جسم کے اندر بجلی پیدا ہوتی رہتی ہے اور پورے جسم میں جہاں جو عمل اللہ کو منظور ہوتا ہے پورا کر کے پاؤں کے ذریعے ارتھ ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے جو بندہ وضو کرتا ہے تو روشنیوں کا بہاؤ عام راستہ سے ہٹ کر اپنی راہ تبدیل کر لیتا ہے۔ وضو کے ساتھ ہمارے اعضاء سے برقی روئیں نکلنے لگتی ہیں اور اس عمل سے جسمانی اعضاء کو ایک نئی طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے۔ وضو کے دوران وضو کرتے ہوئے صرف انگلیوں کو ہی لے لیجئے، انگلیوں کے پوروں سے نکلنے والی شعاعیں ایسا ہلکا بنا لیتی ہیں جس سے اندرونی برقی رو کا نظام تیز ہو جاتا ہے اور اس عمل سے ہاتھ خوبصورت اور نورانی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وضو کرتے ہوئے چہرہ دھونے سے بوئیں پانی سے تر ہو جاتے ہیں۔ ایک چینی تحقیق کے مطابق ایک دن میں 5 مرتبہ چہرہ دھونے کی بدولت آشوب چشم، چکر آنا، سردرد، تھکاوٹ اور گھبراہٹ وغیرہ میں نمایاں کمی ہوتی ہے۔ چہرے کے عضلات میں چمک اور جلد میں نرمی اور لطافت پیدا ہو جاتی ہے۔ گرد و غبار صاف ہو کر چہرہ بارونق اور باروب ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کی چمک غالب آ جاتی ہے، آنکھیں پرکشش خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ چہرے پر 3 بار ہاتھ پھیرنے سے دماغ بھی پرسکون ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی وضو کے بے شمار طبی فوائد ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اٹیچ باتھ روم میں کھڑے ہو کر وضو کرنا کیسا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل اکثر جگہوں پر ایک ہی روم میں اٹیچ ٹوائلٹ ہوتا ہے اور دوسری طرف نہانے کی جگہ ہوتی ہے۔ وہاں پر واش بیسن لگا ہوتا ہے جہاں پر انسان ہاتھ اور چہرے کو دھو سکتا ہے، تو ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر وضو کرنا کیسا ہے؟ ناظرین، سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ سنت طریقہ سے انسان بیٹھ کر اور قبلہ کی طرف منہ کر کے وضو کرے۔ لیکن اگر ایسی جگہ نہیں ہے، جس طرح انسان سفر میں ہوتا ہے یا بعض گھروں میں بھی وضو خانے کا انتظام نہیں ہوتا، تو کھڑے ہو کر واش بیسن پر وضو کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ اس طرح وضو ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ایک احتیاط ضروری ہے۔ اگر آپ واش روم میں وضو کر رہے ہیں یا اور ڈائریکٹ نل کا پانی زمین کے اوپر گر رہا ہے، یعنی فرش کے اوپر گر رہا ہے، تو نیچے کوئی برتن وغیرہ رکھ لیں تاکہ اس کے جو چھینٹے ہیں وہ فرش سے دوبارہ آپ کے کپڑوں کے اوپر نہیں آنے چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر جب ایسی جگہ وضو کرنے کے لیے جائیں تو عام طور پر جس طرح باہر وضو خانے میں وضو کرتے ہیں تو وہاں پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، تو اس کے بعد وضو کے بعد والی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، مگر واش روم میں آپ یہ دعائیں نہیں پڑھ سکتے، یعنی وہاں پر اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا نام لینا یہ جائز نہیں ہے۔ پہلے بسم اللہ پڑھ کر واش روم میں داخل ہوں اور باہر جب نکل آئیں، اس کے بعد پھر آپ دعائیں وغیرہ پڑھ لیں۔ وضو کرنا ایسی جگہ پر بالکل جائز ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے جس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اگر ایک طرف سے آپ کو بیت الخلاء کی حاجت ہے اور دوسری طرف سے آذان آ رہی ہے، تو ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ اگر حاجت اتنی شدید نہیں کہ آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ آذان سن لیں۔ اگر حاجت شدید ہے، آپ اپنی ضرورت کو نہیں روک سکتے، تو بلا کراہت بغیر کسی گناہ کے آپ فوراً بیت الخلاء جائیں، اپنی ضرورت کو پورا کریں۔ بعد میں باہر آ کر آپ آذان کا بھی جواب دے دیں اور آذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کل ہمارے واش روم، باتھ روم، ٹوائلٹس یا بیت الخلاء کوئی بھی لفظ آپ لے لیں، اس کے اندر ہی کموڈ لگا ہوتا ہے، یعنی رفع حاجت کی ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ ساتھ ہی باتھ روم ہوتا ہے، یعنی نہانے کی جگہ ہوتی ہے۔ واش بیسن ہوتا ہے، پانی کا انتظام ہوتا ہے، وہاں پر ہم ہاتھ بھی دھوتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بیت الخلاء تھا، یعنی جس کو ٹوائلٹ کہتے ہیں آپ، وہ بالکل ایک الگ جگہ ہوتی تھی۔ اس میں لوگ لوٹے میں پانی بھر کے لے کے جاتے تھے اور اپنی ضرورت کو پورا کر کے آ جاتے تھے، تو وہاں وضو نہیں ہو سکتا تھا۔ جو علماء نے
یا فقہا نے کتابیں لکھی ہیں یا فتوے دیے وہ اس زمانے کے حوالے سے ہیں۔ اب ہمارے ہاں ساری سہولتیں واش روم میں موجود ہوتی ہیں۔ جو علماء نے فتویٰ دیا یا جو مسئلہ بیان کیا تھا کہ بیت الخلاء کے اندر وضو نہیں ہوتا، وہ بیت الخلاء کیا محض پیشاب اور پاخانے کی جگہ جو ہمارے ہاں آج سے 50-60 سال پہلے ایک جگہ مختص ہوتی تھی، اگر ہمارے کسی گھر میں بھی ایسا ہے کہ ایک جگہ محض رفع حاجت کے لیے مختص ہے، جگہ تنگ ہے اور ناپاک رہتی ہے، پیشاب کے چھینٹے ہر وقت پڑتے ہوں، تو وہاں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ مگر واش روم جو فی زمانہ ہمارے گھروں میں ہے تو اس میں بلا کراہت آپ وضو کر سکتے ہیں۔ ہاں یہاں ایک بات توجہ کے ساتھ سننی ہے کہ جب واش بیسن پر وضو کریں گے، آپ ٹونٹی چلائیں گے تو اس کا سارا پانی ریورس ہو کر چھینٹے آپ کے اوپر آئیں گی۔ وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ مکروہ ہو جاتا ہے، وہ استعمال کی اجازت نہیں ہوتی، تو اس سے وضو کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس وضو کو ہم کہتے ہیں کہ وضو تو ہو گیا لیکن کامل وضو نہیں ہوا۔ جب آپ وضو کرنے لگیں تو ٹونٹی کے نیچے کوئی برتن رکھ دیں، اب وہ پانی اس کے اندر گرے گا، اس سے پانی کے جو چھینٹے باہر نکل رہے ہوتے ہیں وہ تقریباً 95% ختم ہو جائیں گے۔ اس پر شریعت پکڑ نہیں کرتی، تو جو بڑے چھینٹے ہیں، کپڑے بھی سارے گیلے ہو رہے ہیں، اس سے آپ بچیں گے، تو آپ آرام سے واش بیسن کے اندر ہی وضو کر سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، ہر طرح سے یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو شریعت پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔